السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جادو، جنات اور نظر بد کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میرا آج کا موضوع ہے زہریلے جانور کے ڈسنے کا علاج۔ سب سے پہلے تو احتیاط کی جائے، اور اس احتیاط میں کیا ہے کہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں ہم ان دعاؤں کو پڑھیں۔ جیسا کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، رات مجھے بچھو نے ڈس لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو نے رات یہ دعا پڑھی ہوتی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اس کے ڈسنے کا تمہیں کوئی نقصان نہ ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، ان دو دعاؤں کو پڑھ لیا، فجر سے لے کر مغرب تک جادو، جنات اور زمین و آسمان کے ہر قسم کے شر سے اللہ اس کو محفوظ فرما دیں گے، اور ہر قسم کے زہریلے جانور سے اس کو محفوظ فرما دیں گے۔ اور جس نے مغرب کے بعد پڑھ لیے تو یہ اذکار تو مغرب سے لے کر فجر تک اللہ رب العزت اس کو محفوظ فرما دیں گے۔ ایک تو ہے اذکار، احتیاط کی صورت میں اذکار کریں۔ دوسرے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے، کوئی زہریلا جانور آپ کو کاٹ لیتا ہے، ڈس لیتا ہے، وہ سانپ ہو، بچھو ہو یا کوئی اور جانور ہو، تو اس کا علاج ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا۔ آج اس مسئلے کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کہ کسی کو کچھ زہریلی چیز ڈس جاتی ہے، وہ معمولی سے کیڑا ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے بھی ہمارے گلے کے اندر تعویذ آ جاتا ہے، جبکہ ہمیں اللہ کے نبی نے کیا علاج فرمایا، کیا علاج بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بچھو نے کاٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا، اللہ اس بچھو پر لعنت کرے، جو نہ نبی دیکھتا ہے، نہ غیر نبی دیکھتا ہے، نہ نمازی دیکھتا ہے، نہ غیر نمازی دیکھتا ہے۔ پھر کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، پانی میں نمک ڈالا، نمک ڈالنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون اور سورۃ فلق اور سورۃ الناس، ان تینوں سورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے، اور ایک چلو سے دوسرے ہاتھ کے اوپر پانی ڈالتے جاتے۔ اس پڑھنے کی تعداد کوئی نہیں ہے کہ 3 دفعہ پڑھا، 7 دفعہ پڑھا، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ اس کا تجربہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ 5 منٹ کم از کم جو ہے نا ان اذکار کو، دعاؤں کو پڑھتے رہیں، قرآن کی آیات کو، اور دوسرے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کے اوپر یا اس جگہ کے اوپر جہاں پر آپ کو زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے، ایک برتن لے لیں، اس میں پانی ڈال لیں، نمک ڈال لیں، نمک ڈالنے کے بعد سورۃ الکافرون، سورۃ فلق اور سورۃ الناس، ان تینوں صورتوں کو آپ بار بار پڑھتے جائیں، اور ایک ہاتھ سے اس متاثرہ جگہ کے اوپر پانی بہاتے جائیں۔ یہ عمل دن میں 2 دفعہ کر لیں، یہ عمل دن میں 3 دفعہ کر لیں، اللہ رب العزت اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کو شفا فرما دیں گے۔ پھر دوسرا جو ہے وہ دعاؤں والا جو عمل ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا، ایک صحابی رسول نے جب ایک سردار کو سانپ نے کاٹ لیا، تو وہ صحابی رسول کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا علاج کر دیں۔ وہ صحابی رسول گئے، انہوں نے علاج کیا کیا، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، اپنے منہ کے اندر اپنا تھوک جمع کرتے رہے، اور سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، اور اس تھوک کو اس متاثرہ جگہ کے اوپر پھینکتے گئے۔ یہ 2 عمل ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دی۔ ایک احتیاط کریں، اور احتیاط کی صورت میں یہ ہے کہ اذکار پڑھ لیں، دعائیں پڑھ لیں، اللہ ہمیں محفوظ فرما دیں گے۔ اگر وہ چیز آپ کو ڈس بھی لیتی ہے تو انشاءاللہ اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی چیز ڈس لیتی ہے، کاٹ لیتی ہے، تو اس کا طریقہ کار اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا، رہنمائی فرما دی۔ پہلے نمبر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اپنے منہ میں تھوک جمع کریں، پھر اس تھوک کو اس جگہ کے اوپر اس متاثرہ حصے پر آپ پھینکیں۔ یہ عمل آپ کئی دفعہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر پانی لے لیں، اس میں نمک ڈال لیں، اور سورہ الکافرون، سورہ فلق اور سورہ الناس، ان تینوں صورتوں کو پڑھتے جائیں، مسلسل پڑھتے جائیں، اور ایک ہاتھ سے متاثرہ حصے کے اوپر پانی بہاتے جائیں۔ یہ عمل دن میں آپ 2 دفعہ کریں، 3 دفعہ کریں، 4 دفعہ کریں۔ کتنا پیارا نسخہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دیا، کوئی پریشانی والی بات نہیں، کہیں بھاگنے کی بات نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔